بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں تیسری عالمگیر جنگ کے نقشے فائنل ہو رہے ہیں۔ ہر طرف صف بندی ہے۔ ایک جانب امریکہ، اسرائیل، بھارت اور امریکہ کے اتحادی کھڑے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان، روس، چائنا، ترکیہ، ایران اور افغانستان ہوں گے اکٹھے۔ یہ عمل بتدریج تکمیل کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پاکستانی قوم کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ یہ وہ وقت شروع ہو چکا ہے جب دنیا میں فیصلہ کن معرکہ ہو رہا ہے۔ کیا پاکستانی اپنے باہمی اختلافات کو بنیاد بنا کر داخلی کشمکش کو بڑھاتے رہیں گے یا پھر ایمان کے تناظر میں متحد ہوں گے؟ سوچنے والی باتیں یہ ہیں۔ پاکستان کا دشمن پاکستان میں مسلسل سرمایہ کاری کر کے تقسیم در تقسیم کے فارمولے پر عمل کر رہا ہے۔ اس کا ڈالر لوگوں کو گروہوں میں بانٹ رہا ہے۔ پاکستان کے سیاستدان جرت کا اظہار نہیں کر رہے جس کی ضرورت ہے۔ وہ ابھی بھی امریکہ کی کاسہ لیسی پر بضد ہیں۔ لیکن کیا امریکہ آپ کی کاسہ لیسی کی اس ادا کو آج بھی قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ امریکہ نہیں کرتا۔ امریکہ کو آپ سے اب کیا چاہیے؟ 70 سال پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کی تابعداری کی ہے، ملا کیا؟ قرض قرض قرض، اور پاکستان مفلوک الحال۔ پاکستانی قوم غربت کی دلدل میں پھنسے ہوئے، پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ کب تک یہ یک طرفہ محبت چلاتے رہیں گے؟ امریکی دانہ ڈالتے ہیں، کسی کو ویزے کا، کسی کو گرین کارڈ کا، کسی کو پیکج کا، اور یہ سب ہماری اشرافیہ کے لوگ وہ دانہ کھاتے ہیں اور پھر ان کا گانا گاتے ہیں۔ لیکن اب امریکہ جو مانگ رہا ہے، کیا وہ پاکستان دے سکتا ہے؟ امریکہ پاکستان سے نہ صرف ایٹمی صلاحیت مانگ رہا ہے، بلکہ وہ تمام ٹیکنالوجی ختم کرنے کا مطالبہ کر رہا ہے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے، اس خطے کی سلامتی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ پاکستان کے خلاف ابھی فوج کا استعمال نہیں ہوگا، ابھی مالیاتی اداروں کا استعمال ہوگا جو شروع ہو چکا ہے۔ پاکستان کی گردن پر مسلسل دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، تو پاکستانی کیا کریں گے؟ کیا نواز شریف، زرداری، عمران، یہ سب لوگ جن کے اثاثے کسی نہ کسی شکل میں پاکستان سے باہر ہیں، امریکہ میں، یورپ میں، برطانیہ میں، جرت ایمانی کا مظاہرہ کریں گے ان کے خلاف؟ یہ نہیں کر سکتے کیونکہ انہیں مال سے محبت ہے، ایمان شیمان کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کو پاکستانیوں کے اسی لالچ سے تقویت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ مال کی محبت میں مال سمیت امریکہ آ جائیں۔ بہت سارے لوگ امریکہ چلے گئے، ریٹائر ہوتا ہے کوئی بھی جنرل امریکہ، کوئی ادھر کوئی ادھر۔ یہی بیوروکریسی کا حال ہے اور سیاستدانوں کا حال ہے۔ آپ بے فکر رہیں، یہ وقت اب ختم ہونے والا ہے۔ ان کے پاس آخری آپشن صرف پاکستان بچے گا جو اپنے اثاثے باہر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پھر کہاں کھڑے ہوں گے؟ بہتر ہے آج توبہ کر لیں اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں کہ امریکہ اسرائیل کی پالیسی پوری دنیا پر محیط ہونے جا رہی ہے۔ اس کو روکے گا کون؟ اس کو روکنے کے لیے روس، چین، پاکستان، ترکیہ، افغانستان اور ایران سامنے آئیں گے۔ یہ نقشہ کہاں جا رہا ہے؟ آپ نے غور کیا؟
کہ قافلے اسی خطے سے نکلنے کی تیاری ہو رہی ہے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ تو قافلے تو یہاں سے تیار ہونے ہیں، ہو سکتا ہے ان سارے ملکوں کی فوجیں یہاں متحد ہو کے پھر یہاں سے آگے بڑھیں، کیونکہ یہ ہو کے رہنا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آج امریکہ کی ٹیکنالوجی کی بالادستی کو چین نے پسپا کر دیا ہے۔ چین نے ایسی ٹیکنالوجی کے جہاز ایجاد کر لیے ہیں جو امریکہ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ اب وہ قصہ ایلن ماسک والا بھی قصہ باری نہ ہو چکا ہے۔ تو چائنا تو ہمارا قریب ترین دوست ہے۔ کیا پاکستانی اشرافیہ امریکی غلامی کا کلادہ اتارے گی قلعے سے، یا رگڑا کھائے گی؟ تیسرا آپشن کوئی بھی نہیں ہے۔ رگڑا کھا کے اتارنا ہے تو آپ کی مرضی، اور اگر خوشی سے اتار دیں تو بہت اچھی بات ہے۔ دنیا کا نقشہ فائنل ہے، تیسری عالمگیر جنگ فائنل ہے، اور یہ وہ جنگ ہے جیسا کہ پچھلے پروگرام میں نے کہا تھا جس کے بارے میں طے شدہ ہے کہ اس نے ہونا ہے۔ یہ بھارت کو بھی پتا ہے کہ چوتھی فیصلہ کن انڈیا اور بھارت کی جنگ بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی۔ تو وہ وقت آ رہا ہے جب بھارت بھی اپنا انجام دیکھے گا۔ انتہا پسند ہندو اپنے انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بھی اصلاح ہونی ہے، اور وہ اصلاح کیسے ہونی ہے؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں کہ یا تو وہ سچائی کے راستے پہ چل پڑیں، اسلام کی من پسند تشریحات چھوڑ دیں اور حقیقی اسلام کو تسلیم کر لیں، چاہے وہ ہمارے علماء ہو یا مشائخ۔ اب سب کو اس راستے پہ آنا ہوگا، چاہے وہ شیعہ ہو یا سنی، سب کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا کہ عالمی دجالی نظام کی یلغار کا مقابلہ ہم اتحاد کی طاقت سے کر سکتے ہیں، اتحاد کی برکت سے کر سکتے ہیں۔ پارا چنار میں شیعہ سنی جو کلیش ہو رہا ہے اور جس کے اثرات کراچی تک محسوس ہو رہے ہیں، اس کو جتنی جلدی یہ خود ختم کریں وہ بہتر ہے۔ کیا سنی یا شیعہ اس بات سے انحراف کر سکتے ہیں کہ ظہور امام مہدی علیہ السلام قریب ہے اور فائنلی جنگ کی قیادت آپ نے کرنی ہے؟ تو بتائیے شیعہ باہر رہے گا یا سنی؟ جو باہر رہے گا وہ اسلام سے چلا جائے گا، وہ ایمان سے چلا جائے گا۔ تو جب آپ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ہمیں امام مہدی علیہ السلام کا سپاہی بننا ہے اور ان کی قیادت میں لڑنا ہے، ہمارے شیعہ دوست تو بار بار کہتے رہتے ہیں ہم حاضر ہیں، ہم تو دعائیں بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی تشریف آوری کا اعلان ہو جائے، تو بھائی آپ اپنے عمل سے بھی ثابت کیجئے۔ آپ چھوڑیے ان جھگڑوں کو، بیٹھ جائیے جا کے ایک دوسرے کے ساتھ اور کہیے کہ ہم امام مہدی علیہ السلام کے سپاہی ہیں، اب ایک دوسرے سے نہیں لڑیں گے، ایک دوسرے کے خلاف مزاحمت نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھائیں گے، چاہے باہر سے کوئی کچھ بھی کہہ رہا ہے، کیونکہ جنگ اسی خطے سے شروع ہونی ہے، قافلے اسی خطے سے نکلنے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، آپ قافلے کا حصہ بنیں گے یا نہیں؟ ہر پاکستانی کو سوچنا ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔